الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین ومولانا ابی القاسم محمد ثم الصلاة والسلام علی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین اما بعد فقد قال الحکیم فی کتابہ المجید وفرقانہ الحمید بسم اللہ الرحمن الرحیم والذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ صلی عزیزان محترم، اپنے سلسلہ گفتگو کو جاری رکھتے ہوئے گزشتہ مجلس میں نے جن نکات کے اوپر خاص طور پر فوکس کیا اور اس میں روشنی ڈالی، ان میں سے ایک مسئلہ حضرات کی خدمت میں یہ بیان کیا کہ حضرت آدم علیہ السلام کی اس داستان میں جب ہم دیکھتے ہیں کہ حضرت آدم کو اللہ تعالیٰ نے خلق کیا اور ملائکہ کو حکم دیا کہ تم آدم کو سجدہ کرو، تو سب نے سجدہ کیا، لیکن ملائکہ نے اللہ سے یہ پوچھا کہ پروردگارہ، تو ایسے کو زمین پر بھیج رہا ہے یا پیدا کر رہا ہے کہ جو زمین میں فساد پھیلائے گا اور جو ہے وہ انسانوں کا خون بہائے گا۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے۔ یہاں پر زیادہ تر ہر موقع پر بلکہ بہت زیادہ علمی گفتگو موجود ہے اور گفتگو کی بہت زیادہ گنجائش ہے، لیکن میری ان تمام مجالس میں جو کوشش ہے وہ یہ ہے کہ ہم صرف یہ دیکھیں کہ جہاں پر ہم یہ سمجھ رہے ہیں کہ یہ حقیقتاً داستان ہے کیا اور واقع میں ہوا کیا تھا، وہاں پر اصل مقصد ہمارا یہ ہے کہ ہم کچھ اخلاقی لحاظ سے ان قصوں اور داستانوں سے اپنے لیے کچھ سیکھ سکیں، اپنے لیے کوئی درس حاصل کر سکیں، کوئی لیسن حاصل کر سکیں۔ لہٰذا یہی وجہ ہے کہ ہو سکتا ہے آپ کے ذہنوں میں بھی بہت سے ایسے مسائل اٹھتے ہوں کہ جس کا ہم یہاں جواب نہیں دے رہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ کچھ چیزوں کا تعلق انتہائی اکیڈیمک اور علمی ہے کہ وہاں پر اس کی گفتگو کی ضرورت ہے، لیکن کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ جو ہمارے سیکھنے کی ہیں اور ہمیں اخلاقی لحاظ سے کچھ نہ کچھ جو ہے اس سے درس حاصل کرنا چاہیے تاکہ ہماری زندگی میں کچھ نہ کچھ جو ہے وہ تبدیلی آ سکے۔ صلوات پڑھ دیجیے۔ یہ بہت اہم ایشو ہے ہمارے معاشرے کا کہ اللہ تعالیٰ نے ملائکہ کو اتنا موقع دیا، اتنی جرأت دی ان کو کہ وہ اللہ کے سامنے اعتراض کر سکیں، اللہ کے سامنے یہ پوچھ سکیں کہ پروردگارہ تو نے یہ کیوں کیا ہے اس طرح سے۔ اللہ کہہ سکتا تھا، ڈانٹ سکتا تھا ان کو کہ تمہیں کس نے یہ جرأت دی ہے کہ تم میرے سامنے بولو، میں جو بھی کروں وہ میری مرضی ہے۔ لیکن اس کے باوجود خود ملائکہ کو بھی اور خود ابلیس کو بھی ہم یہ دیکھتے ہیں کہ پورا موقع ان کو فراہم کیا گیا کہ جو ہے وہ جو بھی اس کے ذہن میں ابلیس کے یا ملائکہ کے ہے وہ اللہ تعالیٰ کے سامنے رکھیں، اور اللہ تعالیٰ نے جو جواب دیا ملائکہ کو، وہ جواب جو ہے وہ ایک ایسا جواب ہے کہ جو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ تمہیں نہیں معلوم، ان کو سمجھانے کی کوشش کی۔ آدم کو کہا کہ میں نے جو اے آدم تم وہ اسماء جو نے میں تمہیں تعلیم دی ہے تم انبیاء تک ان کے سامنے رکھو، تو ملائکہ نے اس بات کو سمجھ لیا کہ اب دیکھیں جب حضرت آدم کے لیے لفظ استعمال کیا گیا تو تعلیم کا لفظ استعمال کیا گیا۔ اللہ تعالیٰ نے وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا کہ اللہ تعالیٰ نے تمام اسماء کو آدم کو علم عطا کیا، اس کی تعلیم دی، لیکن جب یہی چیز آدم کو کہا کہ تم ملائکہ کو بتا دو
تو آدم کو یہ نہیں کہا کہ تم ان کو ان اسما کی تعلیم دے دو. اب حیران کن بات ہے کہ اللہ کہہ سکتا تھا حضرت آدم کو کہ تم ان کو اسی طرح تعلیم دو جس طرح میں نے تمہیں تعلیم دی ہے، بلکہ انباء کا لفظ ہے جو خبر سے ہے کہ تم ان تک جو ہے ان کو خبر پہنچا دو، یا ان تک یہ پہنچا دو، ان کے سامنے پیش کر دو جس چیز کی میں نے تمہیں تعلیم دی ہے. تو تعلیم ان اسماء کی صرف وہ اسماء نہیں ہے جو ہم قرآن میں پڑھتے ہیں، اس سے مراد یہ ہے کہ وہ حقیقت علم اور وہ بنیادی ریئل پرنسپلز جو ہیں علم کے، وہ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو ان کی تعلیم دی. لیکن ملائکہ میں اتنی کیپیسٹی نہیں تھی کہ وہ اس طرح سے تعلیم حاصل کر سکتے. لہٰذا اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ جس وقت حضرت آدم کو کہا اور ان کو یہ تعلیم کی جگہ کہا کہ ان کو اسماء بتا دو، تو اس ساری چیزوں میں جو اہم چیز ہے جو ہمارے حوالے سے خاص طور پر وہ یہ ہے کہ ہم بھی اپنی زندگی میں جب بھی کسی سے ملتے ہیں، جب اگر کوئی ہم سے چھوٹا ہوتا ہے، پہلے تو ہمیں یہ درس ملتا ہے کہ یہ تکبر جو ہے یہ بہت خطرناک چیز ہے، اور ہم ہمیشہ ہمارے اندر جو ہے وہ خضوع و خشوع ہونا چاہیے، یعنی سبمسو ہونا چاہیے، ہمبلنس جو ہے وہ ہمارے اندر ہونی چاہیے، اور کبھی بھی اپنے آپ کو کسی دوسرے سے بڑا نہیں سمجھنا چاہیے. اس لیے کہ ہو سکتا ہے کہ ہم ایک لحاظ سے اپنے آپ کو اس سے بڑا سمجھ رہے ہوں اور اس کی بنا پر ہم غرور اور تکبر کے ساتھ پیش آ رہے ہوں، لیکن کئی اور آسپیکٹ سے وہ آپ سے زیادہ بڑا اور آپ سے زیادہ عظیم ہوں. لہٰذا کسی کو اس بات کی یہ اجازت اسلام نہیں دیتا کہ وہ اپنے آپ کو دوسرے سے بڑا سمجھے. اس لیے تکبر کے اندر سب سے جو اہم چیز یہ ہے کہ انسان اس چیز کو ظاہر کرتا ہے جو اس کے اندر حقیقتاً ہوتی ہی نہیں ہے، یعنی وہ اپنی ڈیفیشنسی کو بھی سمجھ رہا ہوتا ہے. لہٰذا تکبر کا مسئلہ جو ہے وہ اس لحاظ سے اہمیت کا حامل ہے. تو دوسرے کو رسپیکٹ دینا اور اس کو اجازت دینا کہ وہ آپ کو کرٹیسائز کر سکے، آپ سے سوال پوچھ سکے، یہ ایک اہم چیز ہے جو ہمیں قرآن سے ان اخلاقیات کا ہمیں اندازہ ہوتا ہے. اور یہی وجہ ہے کہ آپ یہ دیکھیے کہ امام علی علیہ السلام جس وقت حکومت سنبھالتے ہیں، مولا کائنات اسی انداز میں لوگوں سے یہ خطاب کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ تم ظالموں اور ستم گروں کی طرح جس طرح تم ان کو القابات دیا کرتے تھے، جس طرح تم ان کو خطاب کیا کرتے تھے، تم مجھے اس طرح خطاب مت کرو. تم یہ مت سمجھنا کہ اگر تم میرے سامنے کوئی حق بات کرو گے تو مجھے وہ ناگوار گزرے گی، میں اس پر ناراحت ہوں گا، میں اس پر غضبناک ہوں گا. تم کبھی یہ نہ سمجھنا کہ میں اپنے آپ کو بڑا کرنے کے لیے، اپنے آپ کو بڑا ظاہر کرنے کے لیے میں جو ہوں تمہارے اوپر حکومت کرنا چاہتا ہوں. پھر یہ فرماتے ہیں وہ تاریخی الفاظ جو نہج البلاغہ میں موجود ہیں، آپ یہ فرماتے ہیں کہ جو شخص حق اور عدالت کو سننا گوارا نہ کرتا ہو، جو شخص حق کی بات اور عدالت کی بات سن نہ سکتا ہو، وہ اس کو امپلیمنٹ کیسے کر سکتا ہے، وہ اس کو نافذ کیسے کر سکتا ہے. سماعت پڑھ دیجیے. پھر ہم نے دوسری بات یہ کی کہ جس کے ضمن میں ایک بات کو ایڈ کرنا چاہتا ہوں کل کی مجلس میں، وہ یہ کہ کبھی ایک چھوٹی سی گناہ جو ہے یا ایک اخلاقی مسئلہ یا ایشو جو ہے، جو اخلاقی ڈیفیشنسی ہے، وہ انسان کے سارے گناہوں کو، ثواب اور نیکیوں کو جو ہے وہ ختم کر کے رکھ دیتا، اس کو ڈسٹرائے کر دیتا. اور جس کو قرآن حبط اعمال کہتا ہے، قرآن یہ کہتا ہے کہ کفار اور مشرکین کے لیے خاص طور پر کہ جو اس قسم کے جو ہے گناہ کرتے ہیں تو ان سے ان کے جو اچھے اعمال ہیں وہ سارے کے سارے جو ہیں دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی ضائع ہو جائیں گے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہم نے دو اور نقطے پڑھے، اور وہ یہ کہ اللہ تعالیٰ یہ بھی کہتا ہے کہ اگر تم کوئی نیک کام کرو گے تو اس نیک کام سے تمہارے ماضی کے گناہ جو ہیں وہ بھی مٹا دیے جائیں. لیکن اس نیک کام سے صرف آپ کو ثواب نہیں مل رہا. اب آپ دیکھیں کہ آپ اپنے ذہن میں ایک نیا کنسپٹ لے کر یہاں سے اٹھیں گے، اور وہ کنسپٹ کون دے رہا ہے؟ قرآن آپ کو دے رہا ہے
کہ جب آپ کوئی اچھا کام کریں گے، جب آپ کوئی نیک کام کریں گے، تو وہ نیک کام صرف آپ کو ثواب نہیں مل رہا، صرف آپ اس کے پوزیٹیو اثرات نہیں دیکھ رہے، بلکہ ماضی کے آپ کے گناہوں کو ختم کرنے کا بھی باعث بن رہے۔ یہ قرآن ہے کہ جو ہمیں، اور پھر قرآن آگے چل کر یہ کہتا ہے کہ اگر تم، تیسرے مرحلے پر بات کرتا ہے، تیسری سٹیج پر، کہ اگر تم بڑے بڑے گناہوں سے بچو گے، اگر تم گناہان کبیرہ سے بچو گے، تو پھر تمہارے چھوٹے گناہوں کو میں خود نظر انداز کروں۔ یعنی تمہارے، اگر بڑی عجیب قرآن مجید میں یہ فلسفی یا یہ اخلاقی نقطہ بیان کیا گیا ہے، میں سمجھتا ہوں کہ ہم سب کے لیے یہ اہم ہے کہ ہم اس کانٹیکسٹ میں اپنی زندگی کو جو ہے وہ ڈھالنے کی کوشش کریں۔ پھر جس وقت اللہ تعالیٰ اس ابلیس کو، یہ شیطان کو یہ کہتا ہے کہ فَاخْرُجْ مِنْهَا فَإِنَّكَ رَجِيمٌ، کہ تم میری اس سلطنت سے نکل جاؤ، اس لیے کہ وَإِنَّ عَلَيْكَ اللَّعْنَةَ إِلَى يَوْمِ الدِّينِ، کہ یوم دین قیامت تک تم پر میری لعنت۔ اب آپ دیکھیں کہ اللہ کا لب و لہجہ، کیا وجہ ہے کہ ملائکہ کے ساتھ اور ہے اور شیطان کے ساتھ اور۔ یہ ایک اہم نقطہ ہے جس کی طرف میں اشارہ کرنا چاہتا ہوں کہ ملائکہ کو اللہ یہ کہہ رہا ہے کہ تمہیں علم نہیں ہے، تم ابھی جانتے نہیں ہو کہ تم کیا کہہ رہے ہو، تمہیں ابھی اس کی فلسفی نہیں پتا، تمہیں ابھی اس کی حکمت نہیں پتا، لہذا کہتا ہے اللہ کہ میں غیب السماوات، یعنی میں غیب کا علم رکھنے والا ہوں، میرے پاس علم ہے۔ کیا میں نے تمہیں کہا نہیں تھا، کیا میں نے تمہیں بتایا نہیں تھا کہ میرے پاس غیب کا علم ہے؟ تو تم جو ہو، لیکن شیطان کو اللہ تعالیٰ یہ نہیں کہہ رہا کہ تمہیں علم نہیں ہے۔ اب عجیب بات ہے کہ شیطان کو یا ابلیس کو یہ نہیں کہا جا رہا کہ تمہارے پاس علم نہیں ہے، تمہارے پاس نالج نہیں ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم پہلے پڑھ چکے ہیں کہ شیطان کے پاس تھیولوجیکل ایشو نہیں تھا، اس کی جو معرفت کا مسئلہ تھا، جو اس کے علم کا مسئلہ تھا، وہ اللہ کی خالقیت کو جانتا تھا، وہ اللہ کی ربوبیت کو جانتا تھا، وہ ڈے آف ججمنٹ کو جانتا تھا، اس پر بلیو کرتا تھا، اور وہ اللہ کے خالص بندوں کو بھی جانتا تھا۔ لیکن اس کے اندر جو وہ اخلاقی برائی موجود تھی، اس اخلاقی برائی کی وجہ سے وہ اللہ کے سامنے تسلیم ہونے کے لیے تیار نہیں تھا۔ لہٰذا اللہ تعالیٰ نے جو لب و لہجہ اپنایا وہ اتنا سخت اپنایا اور کہا کہ نکل جاؤ میری سلطنت سے۔ کیوں کہا؟ اس لیے کہ دونوں کے درمیان فرق ہے۔ بہت توجہ کیجئے گا، میں آپ کو مثال دینا چاہتا ہوں۔ قرآن کا ایک عجیب منزل ہے یہاں پر کہ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ آپ سے کوئی غلطی سرزد ہو جاتی ہے، آپ کوئی فرض کریں کہ کسی پر اعتراض کرتے ہیں، لیکن دوسرے کو یہ پتا ہے کہ آپ کے پاس چونکہ صحیح معلومات نہیں ہے، ان معلومات کی بنیاد پر آپ اعتراض کر رہے ہیں، لہٰذا وہ اس کے اوپر اس کو غصے ہونے کا کوئی حق نہیں ہے، اس کو غضبناک ہونے کا کوئی حق حاصل نہیں ہے، اس لیے کہ اس کو پتا ہے کہ اس کو وہ نالج نہیں ہے، اس کے پاس معلومات نہیں ہے، اس کے پاس حقائق موجود نہیں ہے۔ لیکن اگر جو ہے اس کو علم ہو جائے تو اس کا اعتراض ختم ہو جائے گا۔ لیکن شیطان کے سلسلے میں مسئلہ اللہ کو بھی پتا تھا کہ اس کا مسئلہ علم کا بھی اتنا نہیں ہے، بلکہ اس کے اندر جو وہ اخلاقی پستی موجود ہے، جو تکبر موجود ہے، جو حرص موجود ہے، اس کی وجہ سے یہ میرے حکم کو نہیں مان رہا۔ لہٰذا ان دونوں میں فرق ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا تجھ پر اب میری لعنت ہو، یعنی قیامت تک کے لیے میں تجھے اپنی رحمت سے دور کر رہا ہوں۔ آج کے بعد قیامت تک تجھ پر میری رحمت جو ہے وہ تیرے شامل حال نہیں ہو سکتی۔ سماعت پڑھ دیجئے۔ یہاں پر میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ ان دونوں باتوں میں فرق ہے۔ ایک دفعہ آپ کو معلوم نہیں ہے تو آپ کو بتانے کی ضرورت ہے، ایک دفعہ آپ کو معلوم ہے کہ آپ کر کیا رہے ہیں، آپ کو اچھی طرح معلوم ہے کہ آپ غلط ہیں، آپ کو اچھی طرح معلوم ہے، لیکن آپ کے اندر جو وہ اخلاقی برائی ہے، جو کبھی تکبر کی صورت میں ہو سکتی ہے، جو کبھی دنیا پرستی کی صورت میں ہو سکتی ہے، یا کسی اور کسی پرابلم کی وجہ سے ہو سکتی ہے کہ جو آپ آ کر ایکسپٹ کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ ایسی ہی ایک آیت قرآن کی جو میں آپ کی خدمت میں تلاوت کرنا چاہتا ہوں، اور اس آیت کو آپ اپنی زندگی میں بارہا و بارہا آپ سب نے اس کو سن رکھا ہے اور اس پر علماء اکثر تقاریر کرتے ہیں، لیکن میں اس کا ایک اہم نقطہ ہمارے آج کے ٹاپک سے ریلیٹڈ
آپ حضرات کی خدمت میں بیان کرنا چاہتا ہوں. جب اللہ تعالیٰ یہ فرماتا ہے فَمَنْ حَاجَّكَ فِيهِ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ، کہ جب جو ہے وہ اے رسول جب تمہاری گفتگو، تمہارے استدلال، تمہاری منطق کے بعد بھی جب یہ لوگ نہیں مانتے، تم نے سارا استدلال کر لیا، منطق ان کے سامنے پیش کر دی اور علم کی بات جو ہے وہ تم تک آ چکی اور ان تک تم نے پہنچا دی، تو پھر ہی فرماتے ہیں کہ فَقُلْ تَعَالَوْا نَدْعُ أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ نِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ وَأَنفُسَنَا وَأَنفُسَكُمْ ثُمَّ نَبْتَهِلْ فَنَجْعَلْ لَعْنَةَ اللَّهِ عَلَى الْكَاذِبِينَ. تو سورہ جو ہے یہ مائدہ کی جو آیت ہے اس کے اندر جو ہے سورہ آل عمران کی، اس کے اندر جو اہم ترین چیز ہے وہ میں اپنے سننے والوں کی توجہ اس کی طرف دلانا چاہتا ہوں. باقی مجھے خود اس آئے مباہلہ یا واقع مباہلہ پر مجھے بات نہیں کرنی. میں نے آج سے 5-6 دن پہلے بڑی تفصیلی تقاریر اس مباہلہ کے اوپر میں کر چکا ہوں، لیکن میں اپنے موضوع سے ریلیٹڈ آپ کی خدمت میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ کیا ہم نے کبھی سوچا ہے کہ اس آیت میں جس میں یہ کہا جا رہا ہے کہ ہم اپنے بچوں کو لائیں گے، اپنے بیٹوں کو لائیں گے، تم اپنے بیٹوں کو لاؤ، ہم اپنی عورتوں کو لائیں گے، تم اپنی عورتوں کو لے کے آؤ، ہم اپنے نفسوں کو لائیں گے، تم اپنے نفسوں کو لاؤ، اور پھر ہم ایک دوسرے پر لعنت بھیجیں گے، ہم میں سے جو جھوٹا ہوگا وہ جو ہے وہ اللہ کی لعنت جو ہے اس کے شامل حال ہوگی، وہ اللہ کی رحمت سے دور ہوگا، یا اللہ کا عذاب جو ہے اس پر نازل ہوگا. یہ وہ پہلی آیت تھی یا پہلا موقع تھا جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عالم عرب میں اس وقت جو ہے وہ بیٹوں کے بیٹوں کو تو بیٹا سمجھا جاتا تھا، لیکن بیٹی کے بیٹوں کو کبھی اپنا بیٹا نہیں سمجھا جاتا. یہ اس زمانے کی ٹریڈیشن تھی یا اس زمانے کا اخلاق تھا، لیکن پیغمبر نے یہ کہا کہ ہم اپنے بیٹوں کو بلائیں گے. امام حسن امام حسین کو واضح طور پر بیٹا کہہ کر پکارا، اور کسی تاریخ میں چاہے سنی ہو چاہے شیعہ ہو اس میں یہ اختلاف نہیں ہے کہ رسول کسی اور کو ساتھ لے آئے تھے. سب کو پتا ہے کہ یہی وہ ہستیاں تھیں، حسن حسین، حضرت علی اور حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا، کہ جو رسول کے ساتھ. لیکن سب سے بڑا سوال یہ ہے کہ آخر میں لفظ کاذبین کیوں آیا ہے؟ یہ ہے وہ اہم سوال جو میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں، جبکہ کانٹیکسٹ مشرکین کا ہے، کانٹیکسٹ کفار کا ہے. قرآن اس سے پہلے یہ کہتا ہے کہ یہ شرک میں مبتلا ہے. یہ جو کرسچن ہیں یہ اس حضرت عیسیٰ کو اللہ کا بیٹا قرار دیتے ہیں. تو یہ جو ہے اس میں قرآن نے کہا کہ تم کیا وجہ ہے کہ تم اللہ کا بیٹا قرار دیتے ہو؟ اس لیے کہ وہ بغیر باپ کے پیدا ہوا. تو قرآن نے کہا کہ پھر تو حضرت آدم کو بدرجہ اولا اللہ کا بیٹا قرار دینا چاہیے، اس لیے کہ ان کا تو نہ کوئی باپ ہے نہ کوئی ماں ہے ان کی. تو یہ استدلال قرآن نے پیش کیا اور رسول نے ان کے سامنے رکھا ہوگا. لیکن اس کے باوجود یہاں پر لفظ کاذبین آیا ہے. یہ نہیں کہا کہ مشرکین پر اللہ کی لعنت ہوگی، یہ نہیں کہا کہ کافرین پر اللہ کی لعنت ہوگی، بلکہ کہا کہ ہم میں سے جو کاذبین ہیں ان پر اللہ کی لعنت ہوگی. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کاذب اور مشرک اور کافر میں ایک معمولی سا فرق ہے کہ ہو سکتا ہے کہ ایک شخص کافر ہو سکتا ہے کہ ایک شخص انبلیور ہو، اور وہ اس پر اپنے علم کے مطابق اپنے آپ کو صحیح بھی سمجھتا ہو کہ میں کافر ہوں اور علم کے مطابق میں حق پر ہوں. لیکن جو کاذب ہوتا ہے، کاذب کا مطلب یہ ہے کہ وہ اندر سے بھی سمجھتا ہے کہ میں جھوٹا ہوں اور جھوٹ بول رہا ہوں. گویا قرآن یہ بتانا چاہتا تھا کہ یہ گروپ جو اس وقت آ رہا ہے اس کو یہ اچھی طرح پتا ہے کہ حق کس کے ساتھ ہے. یہ ہر دین کے اندر ہوتا ہے. قرآن یہ بتانا چاہتا ہے کہ ہر مکتب میں جو ٹاپ کی کریم ہوتی ہے، جو کسی مذہب کو بناتی ہے اور اسٹیبلش کرتی ہے، وہ ٹاپ کے جو لوگ ہوتے ہیں وہ لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں، ان کو ڈسیو کرتے ہیں، ان کو غلط فہمی میں مبتلا کرتے ہیں، انہیں باطل کو حق کی شکل میں ان کے سامنے پیش کیا جاتا ہے. لہٰذا یہ اس قسم کی جو صورتحال ہے کہ جن کو جب جو لوگ جھوٹے ہوتے ہیں
ان میں اور ان کے اندر فرق ہے کہ جو اوپر کے لوگ ہوتے ہیں ان کو اچھی طرح پتا ہے کہ وہ کیا کر رہے ہیں، لیکن دوسرے لوگ جو ہیں ان کو یہ بات پتہ نہیں ہوتی کہ جو ان کی پیروی کرنے کے لیے چلے جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ قرآن کی اس آیت میں بتانا چاہتا ہے، اور اس کا آغاز کیا کس نے؟ شیطان نے۔ بار بار میں اس لیے بیان کرنا چاہتا ہوں کہ بڑے بڑے گناہوں کا آغاز اور اس کی پہلی بنیاد کس نے رکھی؟ وہ اس زمانے میں ابلیس نے رکھی کہ کاذبین کا مطلب یہ ہے کہ تم اس گروہ میں سے ہو کہ جو ایسے نہیں ہیں کہ جن کو حق کا پتہ نہیں ہے، تمہیں ہر قسم کی حجت تم پر تمام کر دی گئی ہے، لہٰذا تم لوگوں کو تو بے وقوف بنا سکتے ہو، لیکن قرآن نے کاذبین کہہ کر یہ کہہ دیا کہ تم اندر سے جانتے ہو کہ حق کس کے ساتھ ہے۔ سب بات پڑھ دیجیے۔ اور پھر اس آیت میں عجیب چیز ہمیں نظر آتی ہے، میں آپ سے یہ پوچھتا ہوں کہ ایسا امام حسین علیہ السلام رسول اللہ کی گود میں تھے، اتنی چھوٹی عمر تھی کہ بعض روایات یہ بتاتی ہیں کہ آپ نے امام حسن کا ہاتھ پکڑ رکھا تھا اور حسین کو گود میں لے رکھا تھا۔ مجھے یہ بتائیے، ایک سوال ہے کہ ایک بچے کو جب آپ کہہ رہے ہیں کہ جھوٹوں پر اللہ کی لعنت ہو، معاذ اللہ، اگر رسول اللہ نے کہا کہ ہم جھوٹے ہوئے تو ہم اللہ کی رحمت سے دور، اللہ کا عذاب ہم پر، میرا سوال یہ ہے کہ اس بچے کا کیا قصور ہے کہ اس بچہ، اس کو تو وہ کیسے جھوٹا ہو سکتا ہے؟ یہ بچہ تو جھوٹا نہیں ہو سکتا، تو کیا وجہ ہے؟ دیکھیں، آپ اپنے ساتھ کسی بچے کو لے کر آئیں تو آپ کا قصور تو ہو سکتا ہے، لیکن اس بچے کو جھوٹا کیوں قرار دیا جا رہا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ میدان مباہلہ میں جن ہستیوں کو لانا مقصود تھا اس میں صرف نیک، بہت توجہ کیجئے گا، میں ایک اور اہم نقطے کی طرف اشارہ کرنا چاہتا ہوں، اس لیے کہ ہم ہمیشہ یہ ضرور بات کرتے ہیں کہ جی صحابہ کو نہیں لے کر آئے اور اس کی وجہ یہ تھی کہ وہ اس قابل نہیں تھے۔ میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اس زمانے میں بڑی بڑی ہستیاں موجود تھیں رسول کے خانوادے میں، آپ دوسروں کی باتوں کو چھوڑیں، بڑے بڑے نیک لوگ ام سلمہ جیسے موجود تھے، آپ کی پھپھی جیسی موجود تھی، لیکن رسول نے یہ بتا دیا کہ دیکھو آج مجھے معمولی قسم کے متقی لوگوں کی ضرورت نہیں ہے، آج میں صرف نیک لوگوں کی بات نہیں کر رہا، میں ایسی ہستیوں کو ساتھ لے کر آ رہا ہوں کہ جو میرے ساتھ میرے دعوے میں برابر کے شریک ہیں۔ جو دعویٰ میں کر رہا ہوں کہ تم اللہ کی عبادت نہیں کرتے، تم شرک میں جو ہو مبتلا ہو چکے ہو، میرے ساتھ جو آج میری گود میں جو بچہ ہے وہ بھی میرے ساتھ اس دعوے میں شریک ہے، وہ بھی میرے ساتھ اس حقانیت کو سمجھتا ہے، صرف میری ذات نہیں ہے۔ صلوات پڑھ دیجیے ایک مرتبہ۔ لہٰذا یہ اہم رخ ہے اس کا کہ ہم یہ سمجھیں کہ اس آیہ مباہلہ یا یہ واقع مباہلہ کے اندر جو یہ ہستیاں آئی تھیں، یہ ہستیاں گویا یہ خود اس دعوے میں شریک تھی، صرف رسول کا یہ دعویٰ نہیں تھا، اسی لیے کاذبین کا لفظ سب کے لیے استعمال کیا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ان بچوں میں جو ابھی گود میں ہیں حسن و حسین، ان کے اندر اتنا شعور اور اتنی بصیرت اور وہ مقام موجود تھا کہ جس کی بنیاد پر وہ اس دعوے میں شریک ہوتے تھے۔ تو اب مجھے اجازت دیجئے اس اہم ترین نقطے کی طرف آپ کو لانا چاہتا ہوں کہ ہماری بدقسمتی یہ ہے، کاش میرے پاس ٹائم ہوتا کہ میں اس کی وضاحت کرتا، ہماری بدقسمتی یہ ہے کہ ہمارے ممبروں سے ائمہ کے ایسے فضائل بیان کیے جاتے ہیں کہ جو ان کی فضیلت نہیں ہے، ان کی توہین ہے، ان کے مقام کو گرانے کا باعث ہے۔ اس لیے کہ ہم جب تک اس کو نہ سمجھیں، جب ہم علی ابن ابی طالب کو ان کے فضائل کو بیان کرنا چاہتے ہیں اور جب ہم علی کو دوسروں سے موازنہ کرنا بیٹھتے ہیں تو اس سے علی کی عظمت میں اضافہ نہیں ہوتا، علی کی عظمت میں کمی واقع ہوتی ہے۔ اس لیے کہ علی اپنے آپ کو جب انٹروڈیوس کراتے ہیں، بہت توجہ کیجئے گا، علی جب اپنے آپ کو انٹروڈیوس کراتے ہیں، جب اپنی فضیلت کو بیان کرتے ہیں تو اپنے آپ کو مقام نبوت کے اوپر رکھتے ہیں، اپنے آپ کو باطن نبوت قرار دیتے ہیں،
اپنے آپ کو حقیقت نبوت قرار دیتے ہیں. کیا مطلب؟ نہج البلاغہ میں آپ فرماتے ہیں انی ارا نور الوحی والرسالہ، میں نور وحی اور رسالت کو دیکھتا ہوں. واشم ریح النبوہ، اور میں نبوت کی خوشبو کو سونگتا ہوں. مجھے یہ بتائیے اس سے کیا مراد ہے؟ اور پھر حضرت رسول خدا فرماتے ہیں یا علی انت تسمع مسمع، اے علی تم وہی سنتے ہو جو میں سنتا ہوں. انت ترا مارا، تم وہی دیکھتے ہو جو میں دیکھتا ہوں. لیکن فرق اتنا ہے کہ تم نبی نہیں ہو اور میں نبی ہوں. صرف یہ فرق ہے. یا انا و علی من نور واحد، میں اور علی نور واحد تھے، اس نور کے دو ٹکڑے کیے گئے. تو ان تمام جگہ پر آپ غور کریں کہ علی ابن ابی طالب اپنے آپ کو ایک امام ہونے کی حیثیت سے، امام کا مطلب یہ ہے کہ جو نبوت کی حقیقت ہوتا ہے، جو نبوت کا باطن ہوتا ہے، جو نبوت کی روح ہوتا ہے، تو علی کی فضیلت کو بیان کرنا ہے تو اسی سطح پر بیان کرنے کی ضرورت ہے. تو اب میں آپ سے یہ سوال کروں گا، آپ نے کبھی پیغمبر کا کسی اور شخص سے موازنہ کیا ہے یا نہیں؟ اگر آج آپ اپنے نبی کو کسی صحابی سے موازنہ کرنے بیٹھ جائیں تو کیا یہ نبی کی توہین ہوگی یا نہیں ہوگی؟ تو جب آپ علی کا دوسروں سے موازنہ کرتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پہلے آپ علی کو اس کے مقام سے گراتے ہیں، پھر اس کا دوسرے سے موازنہ کرتے ہیں. صلوات پڑھ دیں آپ حضرات سے گزارش ہے کہ دوست بچے آ رہے ہیں، جہاں تک آپ مدد کر سکتے ہیں اس سینٹر کے لیے، نئے کام کے لیے، تو دل کھول کر جو ہے وہ آپ انشاءاللہ مدد کریں اور پھر ہم اپنی مجلس کو جاری رکھتے ہیں. تھوڑا آگے بھی آ جائیں، جتنا آپ آ سکتے ہیں پلیز. اور آگے آ جائیں. آواز بلند نعرے صلوات صلی علی محمد وعلی نعرے حیدری نعرے صلوات صلی علی محمد وعلی. میں نے جو بات جو نکات میں آپ کی خدمت میں بیان کرتا ہوں، مجھے علم ہے کہ ہو سکتا ہے کہ فوری طور پر آپ کے لیے ان کی ڈیپتھ میں جانا مشکل نہ ہو، لیکن بہت سے احباب ایسے بھی ہیں جو فوراً یقیناً سمجھ سکتے ہوں گے. لیکن میری یہ خواہش ہے کہ آپ ان نکات کو میمورائز کر کے آپ بعد میں خود ان پر غور کریں اور خود دیکھیں کہ میں کن نکات کی طرف جو ہے وہ اشارہ کرنا چاہتا ہوں. گفتگو کو آگے بڑھاتے ہوئے ایک اور چیز جو ہم اس پوری داستان سے حاصل کرتے ہیں وہ یہ ہے کہ کبھی کبھی انسان جو ہے اس کے اندر کوئی برائی موجود ہوتی ہے، اس کے اندر کوئی ایول آبجیکٹیوز اس کے اندر موجود ہوتے ہیں، کوئی اس کے اندر اخلاقی شارٹ کمنگز جو ہیں وہ موجود ہوتی ہیں یا ڈیفیشنسیز اس کے اندر موجود ہوتی ہیں، لیکن وہ کبھی ظاہر نہیں ہوتی، کبھی وہ سامنے نہیں آتی. لیکن جب آپ کسی امتحان کی منزل سے گزرتے ہیں، جب آپ کسی سچویشن میں جو ہے وہ آتے ہیں، تو آپ کی جو اصل انر ماہیت ہے، جو انر ایسنس ہے وہ آپ کا، وہ باہر آ جاتا ہے. یہ اہم ترین چیز
ہم اس داستان کے اندر دیکھتے ہیں کہ یہ ابلیس اور شیطان جو ہے اس کے اندر یہ تکبر، آپ سوچیں کہ کیا یہ اسی وقت اس کے در ذہن میں آیا یا اس کے اندر جو ہے پیدا ہو گیا کہ جس وقت حضرت آدم کو پیدا کیا جا رہا تھا، یا یہ شروع سے اس کے اندر چلا آ رہا تھا اور یہ صرف جو ہے اس نے اپنے اس تکبر کا عملی مظاہرہ کیا؟ اور کیوں عملی مظاہرہ کیا؟ because he was put on trial, because he was put on the situation, and because of this situation he has to express his inner essence, اپنا inner essence یا اپنی اصل ماہیت جو ہے اس کو اس نے آشکار کیا. اور اسی لیے قرآن کی ایک آیت ہے جس پر ہم کم غور کرتے ہیں. قرآن مجید کے اندر اس آیت کے اندر یہ کہا گیا ہے کہ تم جو ہو وَعْلَمُوا مَا تُبْدَوْنَ وَمَا كُنْتُمْ تَكْتَمُونَ. اب یہ آیت پہلے اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ ملائکہ کو جو ہے وہ علم جو ہے یہ پہنچا دو حضرت آدم کو. اس کے بعد اللہ تعالیٰ یہ کہتا ہے ملائکہ کو خطاب کر کے، لیکن اصل میں خطاب ابلیس کو کیا جا رہا ہے کہ میں جانتا ہوں کہ تم کیا چیز چھپاتے ہو اور کیا چیز تم آج تک چھپاتے رہے ہو. یہ دیکھیں اس کا کیا مطلب کہ اللہ تعالیٰ اس وقت بھی جب یہ عبادت کی عظیم ترین منازل پر تھا اور 6000 سال سے ابلیس عبادت کر رہا تھا، تو تب بھی اس کے اندر اس اخلاقی مشکل کا اللہ کو پتا تھا. لیکن جب امتحان کا وقت آیا تو امتحان کے وقت آنے کے بعد پھر انسان کی اصل ماہیت یا انسان کی اصل حقیقت دوسروں کے سامنے بھی آشکار ہو جاتی. اللہ ہی کہتا ہے تمہارے اندر تو میں جانتا ہی ہوں، تمہاری نیتوں کو تو میں جانتا ہی ہوں، تمہارے نفس کو تو میں جانتا ہی ہوں، اور قیامت کے دن میں اسی کو تسلیم کروں گا جو میرے پاس قلب سلیم کے ساتھ آئے گا، جس کے اندر دل کی بیماریاں موجود نہیں ہوں گی، جو اسپریچولی اور مورلی ساؤنڈ ہوگا اور ہیلدی ہوگا. لیکن دنیا کے سامنے بھی جب انسان پر امتحان آتا ہے، جب سچویشن آتی ہے، تو پھر اس کی اندر کی حقیقت سامنے آتی ہے. اور یہی چیز ہم دیکھتے ہیں کہ یہ جو ہمارے ائمہ نے بار بار کہا ہے کہ ہم ہر چیز سے درس حاصل کریں، ہم ہر چیز سے موعظہ حاصل کریں، تو اس کا مطلب یہی ہے کہ ہم اپنے اندر کی دنیا کو ایویلویٹ کریں. ہم یہ دیکھیں کہ ہم حقیقتاً ہم اس وقت کس مقام پر ہیں اور ہماری روحانی مشکلات کیا ہیں. یہ چیز جو ہے وہ ہمیں روایات کے اندر ملتی ہے. اور یہی چیز ہم یہ دیکھتے ہیں کہ شیطان جو ہے وہ کس طرح سے اس نے جب امتحان کا وقت آیا تو اس امتحان کے وقت میں اس نے اپنے آپ کو، اب یہ محرم الحرام ہے فرض کرتے ہیں، اب محرم الحرام کے آنے سے پہلے فرض کرتے ہیں کہ یہ مجالس کا سلسلہ نہ ہوتا اور باقی سب کچھ ہوتا، تو ہمیں جب تک ہمیں سچویشن کا سامنا نہ کرنا پڑے، جب تک ہمیں حالات کے سامنے فیس نہ کرنا پڑے، اس وقت تک ہمارے بارے میں دوسرا نہیں جان سکتا. کسی کو کیا پتا کہ میں اصل چیز عمل ہے اور اس عمل کا ظہور ہے. تو پھر محرم آنے کے بعد پھر ہمیں پتا چل سکتا ہے ان مجالس کو اوورآل دیکھنے سے کہ کون لوگ واقعاً سیریس ہیں کچھ حاصل کرنے کے لیے اور کون لوگ واقعاً سیریس ہے ہی نہیں کسی چیز کو سیکھنے کے لیے، کون لوگ واقعاً دین کے ساتھ مخلص ہیں اور کون لوگ دین کے ساتھ مخلص نہیں ہیں، کون لوگ اپنی عملی زندگی کو دین کے مطابق ڈھالنا چاہتے ہیں اور کون لوگ نہیں ڈھالنا چاہتے. یہ کیسے پتا چلے گا؟ یہ اسی عمل سے پتا چلے گا. جب آپ سچویشن میں آئیں گے، جب آپ کا امتحان لیا جائے گا، تو انسان ایکسپوز ہو کے سامنے آتا ہے کہ میں کس قسم کا انسان ہوں. صلوات پڑھ دیجئے ایک مرتبہ. عزیزان محترم، آج کی مجلس کا تیسرا نقطہ جس کی طرف میں آپ حضرات کی توجہ جو ہے وہ مبذول کروانا چاہتا ہوں، تیسرا نقطہ یہ ہے کہ شیطان کی جو انوالومنٹ ہے ہماری لائف کے اندر، ہماری زندگی کے اندر، میں چاہتا ہوں کہ کچھ تھوڑی دیر کے لیے ہم قرآن کی 1-2 آیات پر غور کریں کہ ہم یہ دیکھیں کہ شیطان کی اسٹرینتھ کتنی ہے، شیطان کی پوٹینشل کتنی ہے. ہم اس کو سمجھنے کے لیے
پھر ہم اپنی زندگی کو ایویلویٹ کریں. میں نے کل بھی اشارہ کیا, میں اور اینگل سے بات کروں گا کہ ہم بہت سی چیزیں اپنی غلطیوں کو شیطان پر ڈال دیتے ہیں, ابلیس پر ڈال دیتے ہیں کہ وہ ہمیں بہکا رہا ہے, جبکہ خود وہ کہتا ہے اللہ کو, آپ توجہ کیجئے گا, وہ خود کہتا ہے اللہ کو کہ پروردگارا میں صراط مستقیم پر بیٹھ جاؤں گا, صراط مستقیم پر بیٹھ جاؤں گا اور تیرے بندوں کو گمراہ کروں گا. اس کا مطلب یہ کہ شیطان صرف اس کو گمراہ کرے گا جو صراط مستقیم پر ہوگا. جو صراط مستقیم پر ہوگا ہی نہیں تو اس کو شیطان گمراہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے, وہ خود ہی گمراہ ہوگا. لیکن جو نقطہ جس کی طرف میں آنا چاہتا ہوں, قرآن یہ کہتا ہے کہ وَزَيَّنَا لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ فَصَدَّهُمْ عَنِ السَّبِيلِ وَكَانُوا مُسْتَبْصِرِينَ, کہ شیطان کا ایک عمل یہ ہے کہ وہ آپ کے برے عمل کو, آپ کے, جب کہا نا کل ہم نے یہ آیت پڑھی کہ پروردگارا جیسے تو نے مجھے سعادت سے محروم کیا ہے, جیسے تو نے مجھے گمراہ کیا ہے, ایسے ہی میں تیرے بندوں کو گمراہ کروں گا اور ان کو چیزوں کو خوبصورت بنا کر پیش کروں گا ان کے سامنے. قرآن کی اگلی آیت جو میں نے پڑھی, وَزَيَّنَ لَهُمْ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ, شیطان ان کے اعمال کو خوبصورت بنا کر پیش کر دے گا. تو شیطان کی ایک انوالومنٹ یہ ہے کہ بہت سے اپنے اعمال کو جسے ہم خوبصورت سمجھتے ہیں, جن کو ہم اٹریکٹیو سمجھتے ہیں, جن کو ہم جاذب نظر سمجھتے ہیں, وہ دراصل شیطان یہ کہتا ہے کہ یہ میں ہوں کہ جو ان اعمال کو ان کی نظروں میں خوبصورت بنا کر پیش کروں گا. صلوات پڑھ دیجئے ایک مرتبہ. اور قرآن یہ کہتا ہے وَكَانُوا مُسْتَبْصِرِينَ, جبکہ یہ لوگ کہ جن کے سامنے اعمال کو خوبصورت بنا کے پیش کیا جاتا ہے, یہ مستبصرین صاحب بصیرت تھے, ان کی فطرت زندہ تھی, یہ توحید کو مانتے تھے, ان کو حق کا پتہ تھا, لیکن شیطان نے ان کو برگلا کر ان کے اعمال کو خوبصورت بنا دیا. یہ سورہ عنکبوت کی آیت نمبر 38 اور سورہ فاطر کی آیت نمبر 8 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ أَفَمَنْ زَيَّنَ لَهُ سُوءُ عَمَلِهِ فَرَّاهُ حَسَنًا, کہ خدا کہتا ہے کہ وہ کہ جس کے عمل کو جو ہے وہ خوبصورت بنا دیا گیا اور پھر وہ دیکھتا ہے اس کو خوبصورت شکل میں, یعنی اس عمل کو جو برا عمل ہے اس کو وہ اب اچھا دیکھنے لگا ہے. تو یہ جو اہم ترین نقطہ ہے. پلس اس سے پہلے کہ میں اس کے بارے میں ایک تذکر دوں, اگلی آیت کہ قَالَ بَلْ سَوَّلَتْ لَكُمْ أَنفُسَكُمْ أَمْرًا, حضرت یعقوب نے جب ان کے بیٹے آئے اور بیٹوں نے جب بنیامین کو چوری کا الزام لگایا گیا, اور پورا واقعہ انشاءاللہ کسی موقع پر اس کو وضاحت کروں گا, تو دوبارہ آ کر جو ہے وہ اپنے حضرت یعقوب کے پاس ان کے بیٹے آئے اور کہا کہ اس طریقے سے جو ہے وہ آپ کے چھوٹے بیٹے کو بھی, جبکہ پہلا تجربہ موجود تھا یوسف کا کہ انہوں نے کس طرح جھوٹ بولا, پھر حضرت یعقوب کے سامنے دوبارہ حضرت یعقوب نے اس مرتبہ یہ نہیں کہا کہ تم جھوٹ بول رہے ہو, حضرت یعقوب نے کہا کہ یہ تمہارے تسویل نفس, قرآن کا لفظ ہے تسویل, یعنی تسویل کا مطلب یہ ہے کہ کسی چیز کو, برے عمل کو اچھا بنا کر پیش کرنا. یہ تمہارا نفس ہے کہ جو تمہارے برے عمل کو تمہارے سامنے اچھا بنا کر پیش کر رہا ہے, اچھا دکھا رہا ہے. تو قرآن نے یہاں پر بھی نفس کے جو مختلف مراحل ہیں, ایک وہ نفس ہے کہ جسے نفس امارہ کہتے ہیں, ایک وہ نفس ہے کہ جسے نفس لوامہ کہتے ہیں, ایک وہ نفس ہے کہ جس کے اوپر تفصیل پہ میں آؤں گا, وہ نفس ہے جسے نفس مسولہ کہتے ہیں. شاید آپ نے پہلے نہ سنا ہو, لیکن قرآن نے اس اصطلاح کو پیش کیا کہ نفس کا, انسان کی روح کا ایک مقام وہ ہوتا ہے کہ جہاں پر انسان بری چیزوں کو اچھا سمجھنے لگتا ہے. اور یہی وجہ ہے کہ انسان کبھی کبھی شروع میں اس کا نفس اس کو بلیم کرتا ہے. نفس, وجدان اور کانشیسنس اور ضمیر انسان کو یہ کہتا ہے یہ کام برا ہے, لیکن ایک وقت ایسا آتا ہے کہ انسان یوزڈ ٹو ہو جاتا ہے, انسان ہیبیچول ہو جاتا ہے, انسان کو وہی برا عمل وہ اچھا لگنے لگتا ہے اور اس کے نفس کے ساتھ وہ ہم آہنگ ہو جاتا ہے. تو یہ
پہلا کام ہے شیطان کا کہ وہ ہمیں بری چیزوں کو اچھا کر کے دکھاتا ہے. ہماری یہ ذمہ داری ہے کہ جب بھی ہم کسی اپنے عمل کو اپریشیٹ کرنے بیٹھے تو ہمارے ذہن میں یہ ہونا چاہیے کہ ہم اس عمل کی اصل حقیقت کو اپنے سامنے رکھیں. کہیں ایسا تو نہیں کہ یہ عمل حقیقت میں اچھا ہو ہی نہ لیکن شیطان ہمیں اچھا دکھا رہا ہو. صلوات پڑھ دیجئے ایک مرتبہ. تو اب دیکھیے قرآن ایک اور مقام پر ہمیں کس نقطے کی طرف لے کے جاتا ہے. سورہ کہف کی ابتدائی آیات میں اللہ تعالیٰ یہ کہتا ہے کہ جو چیز اس زمین پر تم دیکھتے ہو, زمین پر بہت توجہ چاہوں گا, جو زمین پر خوبصورتی تم دیکھتے ہو, جو زمین پر جو تم اچھی چیز دیکھتے ہو, وہ زینت ہے اس زمین کی, وہ بیوٹی ہے اس زمین کی, وہ آرنامنٹ ہے اس زمین کی. وہ تمہاری بیوٹی نہیں ہے, وہ تمہارا حسن نہیں ہے, وہ تمہاری خوبصورتی نہیں ہے, بلکہ وہ اس زمین کی خوبصورتی ہے. اللہ کہتا ہے اِنَّا جَعَلْنَا مَا عَلَى الْأَرْضِ زِينَةً لَهَا لِيَبْلُوَهُمْ أَيُّهُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا. صاف آیت ہے قرآن کی کہ میں نے زمین پر جو چیز بھی پیدا کی, جو چیز بھی رکھی, آپ کو اس زمین پر پہاڑ نظر آتے ہیں, اس میں سمندر نظر آتے ہیں, دریا نظر آتے ہیں, ہریالی نظر آتی ہے, گرینری نظر آتی ہے, یہ ساری حسن اور خوبصورتی. حتیٰ آپ جو اپنے گھر میں جو خوبصورتی جس کو آپ اون کرتے ہیں, جس کو آپ اون کرتے ہیں, آپ کے پاس بہت خوبصورت کار ہے, آپ کے پاس بہت خوبصورت مکان ہے, آپ کے پاس بہت خوبصورت آپ کے پاس لباس ہے اور دوسری قیمتی چیزیں ہیں. اللہ تعالیٰ واضح طور پر یہ کہتا ہے ان میں سے کسی چیز کو اپنی خوبصورتی مت سمجھنا, یہ تمہاری خوبصورتی نہیں ہے, یہ تمہاری بیوٹی نہیں ہے, یہ اس زمین کی اور اس کرۂ ارض کی بیوٹی ہے, اس کا یہ حسن ہے. تو پھر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ پروردگارا پھر ہماری بیوٹی کیا ہے, ہماری خوبصورتی کیا ہے, وہ کون سی چیز ہے جس کو ہم اپنے لیے حسن سمجھیں, اپنے لیے بیوٹی سمجھیں. اللہ تعالیٰ اس کے جواب میں یہ کہتا ہے وَلَكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانِ, یہ میں ہوں کہ جس نے تمہارے دلوں میں ایمان کو محبوب کیا, وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ, اور تمہارے قلوب کو تمہارے ایمان سے مزین کیا. صلوات پڑھ دیجئے ایک مرتبہ. یعنی اللہ یہ فرماتا ہے کہ لوگوں اگر کوئی چیز تمہارے کام کی ہے, اگر کوئی چیز تمہارے لیے خوبصورت ہے اور باعث زیبائی اور حسن ہے تو وہ تمہارا ایمان ہے, وہ تمہارا تقوی ہے, وہ تمہاری رائٹیسنس ہے, وہ تمہاری پائٹی ہے, وہ تمہارا یہ اسپریچول مقام ہے, یہ ہے. اور ہر وہ چیز جس کو تم خوبصورت سمجھتے ہو وہ زمین کی خوبصورتی ہے. وہ الگ بات ہے کہ آگے اللہ تعالیٰ یہ کہتا ہے لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا, میں تمہارا امتحان لینا چاہتا ہوں. توجہ کیجئے گا کہ اللہ کہتا ہے میں تمہارا امتحان لینا چاہتا ہوں. کس چیز کا امتحان؟ امتحان یہ ہے کہ کیا تم جو خوبصورتی دیکھتے ہو, کیا تم صحیح معنی میں یہ سمجھ پاتے ہو کہ یہ خوبصورتی تمہاری ہے, یہ زمین کی خوبصورتی ہے. اور پھر اللہ کہتا ہے ایکم احسن عملا, میں تمہارے عمل کی خوبصورتی دیکھنا چاہتا ہوں, یعنی تمہارے عمل کی کیفیت. احسن عملا, قرآن میں ایک ہے هو الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا, کہ اللہ وہ ہے کہ جس نے موت و حیات کو خلق کیا تاکہ تمہارا امتحان لے سکے کہ تمہارے عمل میں کس کا عمل اپنی خوبصورتی اور کیفیت کے لحاظ سے اچھا ہے. قرآن یہاں کوالٹی کی بات کرتا ہے, قرآن یہاں کوانٹٹی کی بات نہیں کرتا, قرآن یہاں کمیت کی بات نہیں کرتا. قرآن یہ نہیں کہتا کہ مجھے یہ بتاؤ کہ تم نے کتنی نمازیں پڑھی, کتنے روزے رکھے. قرآن یہ کہتا ہے کہ میں یہ دیکھنا چاہتا ہوں, اللہ یہ دیکھنا چاہتا ہے کہ کوالیٹیٹیولی تمہاری عبادت کی صورتحال کیا ہے, تمہاری عبادت کی کیفیت کیا ہے. یہی وجہ ہے کہ آپ کے 8ویں امام یہ فرماتے ہیں, سبحان اللہ,
لیس العبادت کثرت الصوم والصلاۃ، جو ہے عبادت کثرت صوم و صلات کا نام نہیں ہے. آپ کے امام یہ فرماتے ہیں یعنی کثرت سے نماز پڑھنے اور کثرت سے روزہ رکھنے کا نام عبادت نہیں ہے، بلکہ انما العبادت یتفکر فی امر اللہ، بلکہ عبادت یہ ہے کہ امر خدا میں انسان غور و فکر سے کام لے. یہ ہے وہ عبادت کہ جس کو ہمارے انبیاء اور ائمہ نے جس کی طرف اشارہ کیا ہے. تو یہ آیت کہ کون سی چیز کس کے لیے خوبصورت ہے، یہ ہمارے لیے ایک امتحان ہے، اور اس امتحان سے گزرنا ہماری ذمہ داری. صلوات پڑھ دیجیے ایک مرتبہ. ایک چھوٹی سی بات، اہم ترین آج کی قرآن کی آیت میں آپ کے سامنے پڑھنا چاہتا ہوں، اور انشاءاللہ اس کی تفصیل میں کل کی مجلس میں دینے کے قابل ہو سکوں گا. کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اب آپ دیکھیے کہ قیامت کا دن ہے اور ابلیس موجود ہے، پوری خلق خدا موجود ہے، اللہ تعالیٰ بھی جو ہے اس کی پریزنس میں سب کچھ ہو رہا ہے. شیطان جو بات کر رہا ہے یہ بات اہمیت کی حامل ہے، اور سب سے اہم یہ کہ اللہ نے شیطان کو ریفیوٹ نہیں کیا. اللہ نے شیطان کو یہ نہیں کہا کہ تم جھوٹ بول رہے ہو، تم غلط بول رہے ہو، تمہاری اصلاح نہیں کی. اللہ نے، قرآن کہتا ہے کہ وقال الشیطان لما قضی الامر ان اللہ، کہ جس وقت قضاوت کا وقت آیا، جب اللہ کی عدالت جو ہے وہ لگی قیامت کے دن، تو وعدکم، شیطان یہ کہتا ہے کہ ان اللہ وعدکم وعد الحق، اللہ وہ ہے کہ جس نے تم سے حق وعدہ کیا تھا، اور وعدتکم، اور جو میں نے کیا تھا فاخلفتکم، اور میں نے تم سے جھوٹا وعدہ کیا تھا. یہ شیطان ہے جو کہہ رہا ہے. پھر یہ کہتا ہے، یہ سب سے اہم نقطہ آج کی مجلس کا، وَمَا كَانَ لِي عَلَيْكُم مِّن سُلْطَانٍ، شیطان کہتا ہے کہ میرا تم پر اس دنیا میں کوئی تسلط نہیں تھا. سلطان کا مطلب ایتھارٹی، میں تمہیں کوئی، میرے پاس یہ ایتھارٹی مجبور نہیں تھی کہ میں تمہیں مجبور کر سکتا، میں تم پر مسلط ہو جاتا، میں کوئی سلطان نہیں تھا. الا ان دعوتکم، مگر یہ کہ میں نے صرف، میری جو حیثیت تھی وہ یہ تھی کہ تمہیں دعوت دے سکوں، تمہیں انویٹیشن کر دے سکوں، تمہیں انوائٹ کر سکوں. اب اگر کوئی شخص ہمیں اپنے کسی پروگرام میں دعوت دیتا ہے، آپ خود دیکھ لیں آپ کو کتنا اختیار ہے اس پروگرام کی دعوت کو قبول کرنے میں یا قبول نہ کرنے میں. شیطان یہ کہتا ہے کہ میرا اس کائنات میں جو انفلوئنس ہے، میری جو اس کائنات میں انگیجمنٹ ہے، میری جو اس کائنات میں اثر و رسوخ ہے، وہ اس سے زیادہ کچھ نہیں ہے جو ایک انویٹیشن کے اندر ہوتا ہے، جو ایک دعوت کے اندر ہوتا ہے. فاستجبتم، تم نے اس کو قبول کر لیا. اب اہم ترین لفظ، فلا تلومونی ولوموا انفسکم، تم مجھ کو بلیم مت کرو، اپنے نفس کو بلیم کرو، اپنی روح کو بلیم کرو، اپنے آپ کو بلیم کرو، مجھے بلیم مت کرو، مجھے اکیوز مت کرو، اور مجھے غلط مت کہو. تو شیطان نے ساری چیز جو ہے وہ ہمارے نفس کے اوپر ڈال دی. وما انا بمصرخکم، آگے کہتا ہے کہ میں تمہاری کوئی مدد نہیں کر سکتا، اور نہ ہی جو تم شرک کرتے تھے میں اس سے بھی روگرداں ہوتا ہوں، میں اس سے بھی کفر اختیار کرتا ہوں. جو اہم ترین نقطہ یہاں پر ابلیس بیان کرتا ہے وہ یہ کہتا ہے کہ تم اپنے نفس کو بلیم کرو، مجھے بلیم نہ کرو. اور اللہ نے شیطان کو یہ نہیں کہا کہ تم غلط کہتے ہو. اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ نے شیطان کی تائید کی کہ جو بات وہ کر رہا ہے وہ ٹھیک بات کر رہا ہے. تو اب میں یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ جو اہم ترین شیطان ہے، ایک خارجی شیطان ہے اور ایک اندرونی شیطان ہے. یہ خارجی شیطان اس وقت تک ہمارے اوپر اثر انداز نہیں ہو سکتا جب تک اس کو ہمارے انٹرنل اینیمی کی ہیلپ حاصل نہ ہو.
اس وقت تک اس کو مدد حاصل نہ ہو۔ میں ایک سوال آپ کے سامنے رکھ کے اپنی گفتگو کو ختم کرتا ہوں۔ مجھے یہ بتائیے، اگر ہر شخص کو ابلیس گمراہ کرتا ہے، اگر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہر شخص کو گمراہ کرنے میں ابلیس کا ہاتھ ہے، تو مجھے یہ بتائیے کہ خود ابلیس کو کس نے گمراہ کیا؟ سوچیں اس سوال کے اوپر۔ آخر کوئی وقت ایسا ہوگا کہ جب اس ابلیس کو بھی کسی نے گمراہ کیا ہوگا۔ تو اگر آپ یہ کہیں گے کہ اس ابلیس کے لیے ایک اور شیطان موجود تھا، تو میں سوال کروں گا کہ اس شیطان کو کس نے گمراہ کیا؟ تو قیامت تک آپ چلتے رہیں گے، آپ نہیں رک سکتے۔ آپ کو ماننا پڑے گا کہ اصل شیطان وہ ہے کہ جو انسان کے نفس میں موجود ہے، جو انٹرنل اینیمی ہے، وہ خطرناک ہے اس ایکسٹرنل اینیمی کے ساتھ۔ اور یہی وجہ ہے کہ ماہ مبارک رمضان میں تمام حدیثوں میں یہ ہے کہ ہم نے شیطان کو اور ابلیس کو جکڑ دیا ہے، لیکن ہمارے ملکوں میں جتنی کرپشن اور جتنی زیادہ گران فروشی اور مہنگائی جو ہے وہ رمضان میں ہوتی ہے، وہ کسی اور مہینے میں نہیں ہوتی۔ ابلیس کا کوئی اثر ماہ رمضان میں نہیں ہوتا، تو پھر یہ لوگ برائیاں کیوں کر رہے ہیں؟ آپ زیارتوں میں چلے جائیں، میرا تجربہ ایران کا موجود ہے، مجھے افسوس ہوتا ہے کہ جتنے دکاندار ان زیارتوں کے اور ذریعوں کے قریب جن کی دکانیں ہیں، وہ اتنے ہی بڑے جھوٹے ہیں، وہ اتنے ہی زیادہ لوگوں کو بے وقوف بناتے ہیں، اتنے ہی زیادہ چیزوں کو مہنگا بنا کے بیچتے ہیں۔ آخر یہ اثر کیوں نہیں ہوتا؟ تو ابلیس کا جو اثر ہے وہ اپنی جگہ پر، لیکن ہمیں توجہ کرنی پڑے گی کہ جب تک اس کو نفس کی مدد حاصل نہ ہو، اس وقت تک وہ خود کچھ نہیں کر سکتا۔ صلوات پڑھ دیجئے۔ عزیزان محترم، میں نے اپنی گفتگو کو ختم کیا، اسی ذیل میں دو تین باتیں ہیں جو میں انشاءاللہ کل کی مجلس میں اس کو جاری رکھوں گا۔ آج محرم حرام کی وہ تاریخ ہے کہ جس میں ہم ذکر کرتے ہیں اس 13 سالہ بچے کا کہ جس کی معرفت کا یہ عالم ہے کہ شب عاشور جب تمام اصحاب نے اپنی وفاداری کا یقین دلا دیا، اور اس کے بعد سید الشہداء امام حسین علیہ السلام نے کہا کہ ان کو اپریشیٹ کرنے کے بعد کہا کہ میں تمہیں یہ بشارت دیتا ہوں کہ تم میں سے ہر ایک جو ہے وہ شہادت کے عظیم مقام پر فائز ہو جائے گا۔ اور بعض روایتوں میں یہ بھی ہے کہ امام حسین علیہ السلام ایک ایک کی طرف اشارہ کر کے یہ کہہ رہے تھے کہ زہیر تم بھی شہید ہو جاؤ، فلانی تم بھی شہید ہو جاؤ، لیکن جب امام حسین یہ کہہ رہے تھے تو وہ 13 سالہ بچہ اپنے گھٹنوں کے بل کھڑے ہو کر بار بار یہ پوچھتا تھا کہ چچا جان میں قاسم کو یہ خوف تھا کہیں ایسا نہ ہو کہ کل شہید ہونے والوں میں ان کا نام نہ ہو، کیونکہ وہ بالغ نہیں ہے اور یہ صرف بڑوں کے لیے شہادت کا مقام رکھا گیا ہے، اسی لیے بار بار پوچھتے ہیں کہ چچا جان کیا میں بھی اس فہرست میں ہوں، کیا میں بھی اس لسٹ میں ہوں کہ جو کل شہادت کی منزل پر فائز ہو جائیں گے۔ عزیزانو، تاریخ کا عجیب موڑ ہے۔ امام حسین علیہ السلام نے قاسم کی یہ بات سننی تھی کہ ارباب مقاتل یہ لکھتے ہیں کہ حسین ابن علی کی آنکھوں میں آنسو آنا شروع ہو گئے، اور آپ کی آنکھوں میں آنسو آ کر اس کے بعد آپ نے کہا کہ اے قاسم میں تجھ سے ایک سوال پوچھنا چاہتا ہوں کہ کیف الموت عندک، کہ تیرے نزدیک موت کیسی ہے؟ قاسم تم موت کو کیسا دیکھتا ہے؟ تو 13 سالہ بچے کی معرفت کا یہ عالم تھا کہ کہا کہ چچا جان احل من العسل، موت میرے نزدیک شہد سے بھی زیادہ شیرین ہے۔ یہ کہنا تھا کہ حسین نے کہا کہ قاسم کل شہید ہونے والوں میں تم بھی شامل ہوگے۔ عزیزانو، جب
روز عاشور کا وقت آیا اور اصحاب شہید ہو گئے، علی اکبر شہید ہو گئے، تو اب قاسم اپنے چچا کے پاس آتے ہیں اور رخصتی کے لیے اور اجازت کے لیے کہ چچا جان مجھے اجازت دیجئے، میں جنگ پر جاؤں گا۔ یہ وہ قاسم ہے جو 13 سال کی عمر ہے، نہ ان کے جو سائز ہے نہ کوئی ذرا ان کے سائز کی ہے، لیکن تاریخ یہ بتاتی ہے کہ حسین نے جب بھی کسی نے آپ سے اجازت مانگی تو حسین نے اجازت نہ دی شروع میں، لیکن زبان سے آخر میں اجازت دی، جاؤ میں تمہیں خدا کے حوالے کرتا ہوں۔ لیکن عزادارو، تاریخ اور مقاتل کی عجیب موڑ ہے کہ جب قاسم اپنے چچا سے جنگ پر جانے کی اجازت لیتے ہیں تو تاریخ بتاتی ہے کہ حسین نے آخری وقت تک زبان سے اجازت نہیں دی۔ دیکھنے والوں نے دیکھا کہ حسین نے آگے بڑھ کر اپنے بھتیجے کو گلے سے لگا لیا، اور بھتیجا اور چچا دونوں نے اتنا گریہ کیا، اتنے آنسو بہائے کہ شاید تاریخ کربلا میں حسین نے کسی کی رخصتی پر اتنا آنسو نہ بہائے، اتنا گریہ نہ کیا۔ لیکن عزادارو، جب قاسم نے دیکھا کہ ان کو اجازت نہیں مل رہی تو ایک عجیب کام کیا۔ ارباب مقاتل یہ لکھتے ہیں کہ قاسم نے اپنے چچا کے ہاتھوں اور پاؤں کو چومنا شروع کر دیا کہ چچا مجھے مقتل میں جانے کی اجازت دیجئے۔ عزادارو، یہ قاسم مقتل کی طرف چلے اور کس طرح چلے کہ بدن پر زرہ نہیں ہے، سر پر عمامہ ہے، اور جس وقت وہ گئے راوی یہ کہتا ہے کہ ایک بچہ جب کربلا کے میدان میں آتا ہوا سب نے دیکھا تو ایسا لگتا تھا کہ کانہو فلقت القمر، ایسا لگتا تھا کہ سیاہ بادلوں کی اوٹ سے کوئی چاند نکل کے آ رہا ہو، کوئی چاند نکل کے آ رہا ہو۔ راوی یہ کہتا ہے کہ یہ بچہ کہ جس نے کرتا پہن رکھا تھا اور معمولی قسم کے جوتے اور ایک جوتے کا تسمہ کھلا ہوا تھا، یہ بچہ اس شان سے کربلا کے میدان میں جنگ کے لیے آتا ہے، اپنا تعارف کرواتا ہے، دیکھو میں حسن ابن علی کا بیٹا ہوں، دیکھو میں اس کا بھتیجا ہوں کہ جس کو تم نے چاروں طرف سے گھیر رکھا ہے۔ عزادارو، قاسم نے بڑی بہادری کے ساتھ جنگ کی اور 32 افراد کو واصل جہنم کیا، لیکن ایک ملعون شخص عمر ابن سعد نے آگے بڑھ کر قاسم پر ایسا وار کیا کہ قاسم زمین کربلا پر آئے، صحرائے کربلا قاسم کی اس آواز سے گونج اٹھے۔ عزادارو، جب بھی کوئی صحابی زمین پر گرتا تھا تو یہ کہتا تھا یا ابا عبداللہ، آپ پر میرا